فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، اور دوسری خبر شہباز گل انہوں نے باہر جانا تھا، ان کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک خبر اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو آج ہی خبر آئی ہے، ابھی مین سٹریم میڈیا پر یہ ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن اس کے جو تناظر ہیں وہ بھی یہی ہے کہ قرارداد جو ہے وہ کس کے کہنے پر منظور کی گئی، کیا اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کوئی کوشش کی جا سکتی ہے۔ قرارداد جو منظور کی گئی ہے اس کا ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، قرارداد میرے پاس موجود ہے۔ یہ قرارداد کیا ہے؟ یہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 184 جو 184 3 کے تحت ایک ریمارکس دیے گئے تھے عدالت کے اندر، اس کو مسترد کرنے کے لیے یہ ایک ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے اندر ایک پیراگراف کے اندر جو لکھا گیا، جو پاس کی گئی، جو بل باہر نکالا گیا، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے سب سے پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لکھا یہ کہ یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا مداخلتی، بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے، لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج مروجہ طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر انتخابات کروانے کے لیے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اصل معاملہ جو ہے وہ انتخابات نہ کروانا، انتخابات کو روکنا ہے۔ اب دوسری طرف جو دوسرا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 63(a) کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے ازسر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے، یہ التجا کی گئی اس قرارداد کے ذریعے سے۔ اب پی ٹی آئی نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ عمران خان صاحب نے عدالت جانے کا ایک قانونی راستہ اپنانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے اس کابینہ کے خلاف، اس کابینہ کے چند لوگوں کے خلاف۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت ہو تو پھر اس طرح کی قرارداد کوئی بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ قرارداد کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک سینس آف دا ہاؤس ہے۔ یہ قرارداد سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اس کی قانونی وقت کوئی نہیں، لیکن پارلیمنٹ کو بحال رکھنے کے لیے، پارلیمنٹ کی سمجھنے کے داد رسی کے لیے یہ قرارداد کافی ہے، تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے، معاملات کو خراب کیا جا سکے، ایک آئینی بحران پیدا کیا جا سکے، اس کے لیے یہ قرارداد کافی ہے۔ اس کام کے لیے شہباز شریف نے یہ ایک اچھا طریقہ تلاش کیا، اور اس کے لیے انہوں نے عدالت جانے کی بجائے، الیکشن کمیشن کو اپنے پاس بلانے کی بجائے ایک یہ قرارداد پیش کر کے مزید اس معاملے کو طول دینے کے لیے عدالت کے اندر رہنا ہی بہتر سمجھا کہ عدالت کے اندر ہی رہے، الیکشن کروائے نہ جائیں اور الیکشن التوا کا شکار ہوتے رہیں۔ اس طرح شہباز شریف نے یہ طریقہ جو سوچا ہے یہ بہتر طریقہ ہے، اور شاید اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ 2-4 ماہ کی جو تاریخیں ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اسد محمود نے آج جب اسمبلی کے اندر تقریر کی تو انہوں نے سب سے پہلے تو جناب جو تقریر کے اندر الفاظ تھے ان کے وہ یہ تھے کہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جو بیت المقدس کے اندر مظالم ڈھائے گئے، اس کے متعلق انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی صورت ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسد محمود کون ہے؟ اسد محمود مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کون ہے؟ یہ پی ڈی ایم کا سربراہ، جن کی JUF جماعت ہے، JUIF۔ تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہے یہ مذہب کے نام پہ بنی، اور ہمیشہ مذہب کا سہارا لے کر انہوں نے سیاست بھی کی، لیکن آج جب فلسطین کے اندر یہ معاملہ ہوا 2 دن قبل، تب کوئی بھی اس طرح کی قرارداد بھی پیش نہیں کی گئی، نہ اقوام متحدہ میں لے جانے کے لیے اس ایشو کو اٹھایا گیا، نہ کوئی بات کی گئی، نہ کسی کو کوئی خط لکھا گیا۔ لیکن جب سیاسی معاملہ آیا، جب سیاسی ان کو نظر آیا کہ سیاسی طور پہ ہم کمزور ہو جائیں گے، تو عدالت میں قراردادیں بھی پاس ہو جاتی ہیں، بل بھی منظور ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کہا جائے، پھر اس کے بعد جو اسد محمود کے الفاظ تھے، انہوں نے جب عمران خان پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی ایجنٹ سے
کسی بھی صورت ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس سینس میں بات ہو رہی تھی کہ اس دن عدالت کے اندر جسٹس نے کہا تھا کہ آپ اگر اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں مذاکرات کر لیں پولیٹیکل پارٹیز. تو انہوں نے کہا کہ یہودی ایجنٹ ہے یہ، اس کے ساتھ ہم کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کریں گے. اگر وہ یہودی ایجنٹ ہیں، آپ مسلم ہیں، تو آپ ہی اس قرارداد کو پیش کرنے کے بجائے ایک ایسی قرارداد پیش کرتے یا پھر اقوام متحدہ میں جانے کا فیصلہ کرتے، کوئی ایسا خط لکھتے جس کی وجہ سے کم از کم ظلم رکے نہ، کم از کم کم تو کیا جا سکتا تھا، وہاں کم تو ہو سکتا تھا. اب جو دوسری چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اسی قرارداد کے حوالے سے یہ شاید بلایا گیا ہے. یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی خبر نہیں آئی، تو یہ میں آفس میں موجود تھا، وہاں پر یہ خبریں ڈسکس ہو رہی تھی کچھ، تو اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھ دوں کہ کل یا پرسوں ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیا پر بھی آ جائے. وہاں بھی اس پر بات چیت ہوگی، یہ اس قرارداد کے حوالے سے اور اس آئینی بحران کو کم کرنے کے حوالے سے. شہباز گل صاحب جناب باہر جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا تھا. منگل کی رات وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو روک لیا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں نے. امیگریشن حکام نے کہا کہ آپ کا نام ECL میں ہے، اس لیے ہم آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. ان کو روک لیا گیا اور ان کو واپس بھیج دیا کیونکہ ان کا نام ECL میں ہے. جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اس کو بھی موجودہ حکومت روک کر تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے کہ کسی طرح سے ان کو کسی نہ کسی طرح یا تو ظلم کا نشانہ بنایا جائے یا تنگ کیا جائے یا ان کے خلاف مقدمے درج کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے اور کسی بھی طرح الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے جس سے یہ پارٹی چپ کر کے بیٹھ جائے اور معاملات کو وہیں پہ ٹھپ کر دیا جائے. یہ آج کے کچھ ڈیولپمنٹس تھیں.